के इंसाफ के 12 अरकान असम्बली के नाम सामने आ चुके हैं। सिंध हाउस में नूर आलम खान, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, बासित बुखारी, अहमद अहसन डहर मुकीम हैं। नुसरत पठान, ख्वाजा शहराज, रियाज मजारी, राना कासिम, गफ्फार वट्टू और वजीहा अकरम और रमेश कुमार भी सिंध हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। अहम तरीन अपडेट है जो कि अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताते चलें, सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुकीम व तमाम तर तहरीक इंसाफ के 12 अरकान कौमी असम्बली उनके नाम सामने आ गए हैं। सिंध हाउस में इस वक्त नूर आलम खान, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, बासित बुखारी, अहमद अहसन डहर मुकीम है, जबकि नुसरत पठान, ख्वाजा शहराज, रियाज मजारी, राना कासिम, गफ्फार वट्टू और वजीहा अकरम के साथ साथ रमेश कुमार भी इस वक्त सिंध हाउस में मुकीम हैं। अहम तरीन अपडेट है, आपको बताते चलें, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी हलचल है। हुकूमत से ही अब खतरा लाहक है। सिंध हाउस में मौजूद PTI के वो तमाम तर अराकीन मंजर आम पर आ गए हैं। दबाव का जो इल्ज़ाम है वो उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। इसी हवाले से PTI के अराकीन नूर आलम खान ने क्या गुफ्तगू की है मीडिया से, आप भी सुनिए। ये 10-12 की बात नहीं है और यहाँ पे नहीं, ये इनको पता चल जाएगा। मुझे कोई वो नहीं है सीट डिसीट हो जाऊं मैंने बनूं ना बनूं, कोई ज़रूरी है जी? ये कोई इसमें कोई वो जन्नत लगी हुई है? हम यहाँ पे अवामी नुमाइंदे हैं, हमने अवाम की आवाज़ उठानी होती है। जब तक अल्लाह ने तौफीक दी मैं अवाम के और पाकिस्तान के लोगों के लिए बात करूंगा। लेकिन मुझे पता है लाइक माइंडेड जो अवाम की आवाज़ के लिए, जो महंगाई के खिलाफ, जो हलकों में लोड शेडिंग के खिलाफ, जो यहाँ पे जो पार्टियों में जिनका कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है, मैं एक बाप दादा की जो जमीन है वो बेचकर वो करता हूं। और इसी तरह ये और MNAs भी हैं। कोई हमने ये ना कहिएगा, कोई वजीर कहे कि इन्होंने जी हमें उस काम के लिए आया, तो नहीं, हम खाली हमने वजीर आज़म से भी रिक्वेस्ट की, बार बार पार्लिमानी पार्टीज में हम फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ बात की और करप्शन के खिलाफ बात की, और अब भी करते हैं और फिर भी इंशाल्लाह करेंगे। ये सीट होना ना होना ये तो आनी जानी चीज़ है, ये तो आवाम की बात है। कोई कहता है वो तो तौबा शिर्क करते हैं, कहते हैं कि तुम फिर आओगे नहीं। मुझे पता नहीं है, मैं कल जिंदा हूं, मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगा भी या नहीं जाऊंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने जरूर इलेक्शन लड़ना है और मैं जिंदा, फिर तो मेरे ख्याल में मेरा अकीदा में खराबी है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं खाना काबा जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती नहीं हूँगा। अगर एक आने की भी बगैर ये अभी भिंडी खाई है, अगर ये आप भिंडी को कहते हैं कि ये रिश्वत है तो वो रिश्वत नहीं हो सकती। आप दुम्बे खाते हैं, हम भिंडी खा लेते हैं, तो भिंडी खाना तो कोई गुनाह नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं अब भी कहता हूं, ये भी खाली नहीं कि अवाम के फंड में भी कोई अवाम का फंड या अवाम की नौकरी बेचता हो, वो भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है। और हुकूमत की ये भी इसराफ है कि आप जब MNA नहीं हो तो अपनी गाड़ियों में फिरते रहें, जब आप वजीर बन जाएं तो फिर आप हेलीकॉप्टर और उससे ना हुकूमत की गाड़ियों से उतरते नहीं हैं। तो उसके मुताबिक भी जरा सोचिएगा। आपको बताते चलें, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी हलचल पाई जाती है। सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुकीम तहरीक इंसाफ के तमाम तर 12 अरकान असम्बली जो कि वहाँ पर मौजूद थे वो अब मंजर आम पर आ गए हैं। उनकी जानिब से मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई है, जबकि आपको बताएं कि नवाब शेर वसीर ने भी गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसकी हवाले से उन्होंने कहा कि जब भी हम वोट डालने जाएंगे फवाद चौधरी को झप्पी डाल कर जाएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। चौधरी को झप्पी डाल के जाएंगे, बरखुरदार है, यही बढ़के हैं। अब हमें वो गधे खच्चर और घोड़े कहेगा जिसको, तो फिर उनसे अच्छाई की तो क्या रखेगा? ऐसी ज़बान तो इस्तेमाल सियासतदान को नहीं करनी। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी हलचल पाई जाती है। सिंध हाउस में मौजूद PTI अराकीन मंजर आम पर आ गए हैं। वो तमाम तर 12 अराकीन जो कि सिंध हाउस में मौजूद थे, उन्होंने हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया है। और जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही थी, यरगमाल बनाने की बात की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, वो तमाम तर PTI अराकीन जो कि सिंध हाउस में मौजूद थे उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं। इसी हवाले से PTI अराकीन राजा रियाज ने क्या गुफ्तगू की है मीडिया से, आप भी सुनिए। अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, और अपने ज़मीर के मुताबिक हमने सिर्फ इसलिए ये फैसला किया है क्योंकि हमें खान साहब से इख्तलाफ है, और वोट हम अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे
تو اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ پولیس نے لاجز پہ حملہ کیا ہے، آج خان صاحب یہ گارنٹی دے دیں اس چیز کی کہ کوئی بھی ایم این اے جو بھی فیصلہ کرے اس پہ کوئی پولیس ریڈ نہیں ہوگا، کوئی پولیس تشدد نہیں ہوگا، تو ہم آج لاجز میں واپس جانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر سیاسی ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ سندھ ہاؤس میں موجود پی ٹی آئی اراکین منظر عام پر آ گئے ہیں اور وہ تمام تر اراکین جو کہ سندھ ہاؤس میں مقیم ہیں ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے اور ہم اپنے ضمیر کی آواز پر یہاں پر پہنچے ہیں اور کوئی بھی پیسے کا لین دین نہیں ہے اور ہم یہاں پر اپنی مرضی کے تحت آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کے واقعے کی وجہ سے ہم سندھ ہاؤس میں منتقل ہوئے ہیں اور غیر پارلیمانی زبان حکومت کی جانب سے اکثر و بیشتر یوز ہوتی رہی ہے جو کہ یہ وجہ بنی ہے۔ اسی حوالے سے باسط بخاری نے بھی غیر رسمی گفتگو کی ہے میڈیا سے، انہوں نے بھی وضاحت پیش کی ہے کہ سندھ ہاؤس میں آیا کہ وہ کیوں مقیم تھے، آپ بھی سنیے۔ اگر مخدوم خسرو بختیار جیسے اور نااہل چیف منسٹر جیسے اس پارٹی میں لوگ موجود ہوں، ادھر لوگوں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ 2018 میں آزاد بن کے آیا تھا، میں نے آزاد بن کے ہی ان کا ساتھ دیا، تب تو انہوں نے ہم پہ کوئی الزامات نہیں لگائے، تب تو یہ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے، تب بھی تو میں نے ان سے کوئی چیز نہیں لیا۔ ہم سارے شریف لوگ ہیں اور ہماری اس گورنمنٹ، اس نااہل حکومت اور نااہل وزراء، نااہل چیف منسٹر، ہم 3 سال 3.5 سال ان کو موقع دیتے رہ گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا، اگر اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر ہی دی ہے تو ہم تقریباً 45 سے 50 بندے ہیں، ٹائم 24 نظر آ رہے ہیں، کبھی آپ رات کو تشریف لیں تو آپ کو اور بھی زیادہ تعداد نظر آ جائے۔ پارٹی کا حال تو بس پتہ نظر ابھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور قبل از وقت کہہ رہا ہوں، ان کے جتنے اتحادی ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے سب ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 12 منحرف اراکین قومی اسمبلی کے نام سامنے آ گئے ہیں اور وہ خود بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ باسط بخاری نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء نے ان پر تہمت لگا رہے ہیں، آزاد حیثیت میں ہم نے الیکشن لڑا اور وزارت ان سے نہیں مانگی گئی، ہم اپنے ضمیر کی آواز پر یہاں پر پہنچے ہیں اور ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ اسی پر گفتگو کریں گے ہمارے نمائندے کاشف رفیق ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ کاشف رفیق، بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے تو ہارس ٹریڈنگ کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ 12 اراکین پارلیمنٹ وہاں پر موجود ہیں سندھ ہاؤس میں، لیکن وہ تمام تر اراکین منظر عام پر آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے ہم پر، کیا اطلاعات مزید آ رہے ہیں؟ دیکھیں، بالکل درست کہا آپ نے کہ وفاقی وزراء کی جانب سے اور ایون وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے وزراء کو 18-20 کروڑ کی آفر کی گئی اور سندھ ہاؤس میں بارگین ہو رہا ہے اور ہارس ٹریڈنگ ہو رہا ہے، ہم کسی بھی طور اس گیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تاہم آج جب یہ کل سے یہ شنید تھی کہ سندھ ہاؤس میں کچھ لوگوں کو رکھا گیا ہے اور زبردستی رکھا گیا ہے، مبہوث ہے، ہم ان کو واپس لیں گے اور اس کے بعد اسٹریٹجی بنا رہی تھی گورنمنٹ، آج وزیر اعظم کو یہ رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اس کے بعد وہ سارے ایم این اے خود میڈیا کے سامنے آ گئے اور انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اپنا نیریٹو دیا کہ ہم ایک تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس لیے سندھ ہاؤس میں ہیں کہ پنجاب ہاؤس میں پولیس آئی، پولیس نے ایم این ایس کو گرفتار کیا، ان کے وہاں کے حالات کی وجہ سے ہم جو ہے خود سندھ ہاؤس میں مقیم ہیں، جبکہ دوسروں کا یہ کہنا تھا کہ بڑا ہی افسوس کی بات ہے کہ وزراء کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے ہمارے اوپر 20 کروڑ روپے کی تہمت لگائی گئی۔ ہم خود یہاں پر اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے اور جو لاجز میں حالات تھے ان حالات کے پیش نظر ہم سندھ ہاؤس میں شفٹ ہوئے ہیں اور ہمیں کسی نے زبردستی یہاں پہ نہیں رکھا گیا، اپنی مرضی سے ہیں۔ اس میں سے کچھ ایسے ایم این ایز ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ الیکشن تحریک انصاف کی ٹکٹ پر نہیں لڑنا چاہتے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں روکنے والے کہتے ہیں کہ ہم انہیں پارلیمنٹ میں جانے نہیں دیں گے تو ہم ان لوگوں کو مل کے جپھی ڈال کے اور ان کے سامنے سے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے، یہ ہمارا استحقاق ہے۔ ان کا راجہ ریاض کا یہ بھی کہنا تھا کہ بنیادی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے۔ اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ رد عمل سامنے آیا ہے اور وہ تمام تر پی ٹی آئی اراکین کی جانب سے، اور اسی حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں ہمیں کاشف رفیق، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی براہ راست سنیے۔ فیصلہ کیا کہ جی میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے بلایا اور ان سے بات چیت کی اور ان کو انٹرویوز دیے، انہوں نے سارا ماحول دیکھا، تو آج یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، میں تسلیم کر سکتا ہوں کہ وہاں پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے اور کہی تھی اسی جگہ پر کہ اگر اتحادی جو ہیں پی ٹی آئی کے
وہ ہمارے ساتھ نہ بھی آئیں تب بھی عمران کا جانا ٹھہر گیا ہے. نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی سندھ ہاؤس میں ہیں یا کہیں اور ہیں جو اپنی مرضی سے مختلف مقامات پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے، ان کے علاوہ وہ ایم این ایز جو آج پی ٹی آئی کے کیمپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا ان میں سے بھی ارکان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ ڈالے گی. آج میں نے ٹی وی پر دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے، گورنر سندھ عامر لیاقت کے گھر پہ گئے، اپنے ساتھ پورا وہ چول جو ایم پی ایز ہیں وہ پورے کا پورا ٹبر اپنے ساتھ لے کے گئے. گھنٹوں تک عامر لیاقت کی منت ترلے کی. اس کے بعد جب میڈیا کے سامنے آئے تو عامر لیاقت کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا انہوں نے. اور پھر جب عامر لیاقت سے میڈیا نے پوچھا، اس نے کہا میں تو نیوٹرل ہوں اور میں جب ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تب میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عامر لیاقت نے جو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ ہے. یہ ایک آدمی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اور بے شمار ایم این ایز ہیں جو کسی خوف سے، کسی ڈر سے، کسی پریشانی سے، جو یہ تہمتیں لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ کروڑوں روپے لے لیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف قسم کے الزام لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید وہ اس وقت بات نہیں کر رہے ہوں گے، سامنے نہیں آ رہے ہوں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری پہلی والی بات بھی درست ثابت ہوئی، آج والی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو ممبرز پی ٹی آئی کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا تھا، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اگر تو اس کابینہ کو جو عمران خان کی کابینہ ہے اس کو کہہ دیا جائے نا کہ کابینہ یہی ہوگی، صرف وزیر اعظم نے جانا ہے، یہ سب کے سب عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. خاص طور پہ شیخ رشید اور فواد چودھری عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگلی پارٹی کوئی اور ہونی ہے ان کی. پی ٹی آئی سے اب ان کی مستقبل کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں. میں ایک مثال آپ کو اور بھی دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی چھپا دیا اور پتہ نہیں غلط کام کر دیا کوئی. جب 2018 میں سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے، مجھے پاکستان کا نہیں پتا پورے ملک میں کیا ہوا، لیکن صوبہ سندھ میں، کراچی شہر میں پی ٹی آئی نے اپنے تمام ایم پی ایز کو ہوٹلوں میں قید کیا تھا، ان کے موبائل فون ان سے چھین لیے تھے، ان کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ صورتحال تو سندھ ہاؤس میں نہیں ہے. جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے دوست بھی آتے ہیں، وہ باہر بھی جاتے ہیں، فونوں پہ بات بھی کرتے ہیں، فیملیوں کے پاس بھی چلے آتے ہیں، فیملی کو لے بھی آتے ہیں. ساری آزادی ان کو حاصل ہے، وہ گھوم پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے. جو رہنا چاہتا ہے رہتا ہے، جو نہیں رہنا چاہتا نہیں رہتا ہے. کئی ممبر ہیں جو نہیں رہ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی خود یہ کام کرے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اور یہ کام کرے تو یہ غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو بات چودھری پرویز الہی نے کہی تھی، الفاظ میں وہ نہیں دہراؤں گا جو انہوں نے کہے تھے، ان کو پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں آتی ہے، ان کو سیاسی لوگوں کو ساتھ چلانا نہیں آتا ہے. عمران خان کے لیے کام کوئی اور کرتا تھا. عمران خان نے یہ جو ہائیبرڈ کہتے ہیں نا سسٹم، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہے، آدھا کچھ آدھا کچھ. تو آج پہلی مرتبہ عمران خان کو جب پتہ چلا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح چلا جاتا ہے، اپنے ممبرز کو کس طرح انگیج کیا جاتا ہے، اپنے ممبرز کی اگر ناراضگیاں ہیں، جو یہ جتنے ممبر جو آپ کے سامنے آج آ رہے ہیں ٹی وی پر، وہ سب کے سب کوئی آج سے تو پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوئے ہیں. آپ ان کی اسمبلی میں تقریریں اٹھا لیں، آپ کے ان کے ٹی وی چینلز پہ انٹرویو سن لیں. ہر آدمی کھل کر پی ٹی آئی کی مخالفت کرتا رہا ہے، کھل کر مختلف ایشوز پر، مختلف وجوہات پر. آج اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو نئی بات نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف پہلے بھی تھے، آج انہوں نے کھل کر اظہار کر دیا ایک مرتبہ پھر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے وفاقی وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ جو نیازی سلطنت ہے، نیازی حکومت ہے، اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. اتنا کرنا جو تم کل سہ سکو، وہ کرنا جو کل تم برداشت کر سکو. تم جو یہاں دھمکیاں دے رہے ہو کہ سندھ ہاؤس پہ ہم حملہ کر دیں گے، تو ایک بات یاد رکھو کہ تمہارے ارکان کراچی شہر میں بھی ہیں، ان کو بھی کراچی سے اسلام آباد آنا ہے. اگر تم نے کسی ممبر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شرافت کا لبادہ اور قسم ہم نے بھی نہیں کھائی ہوئی ہے. جس طرح تم ہمارے ممبرز کو ٹریٹ کرو گے، بالکل اسی طرح ہم تمہارے ممبرز کو ٹریٹ کریں گے. اگر ہمارے ممبرز کو زبردستی روکا جائے گا، ہم تمہارے ممبرز کو زبردستی روکیں گے. اگر یہاں تم لاکھوں کا مجمع لگاؤ گے، ہم لاکھوں کا مجمع لگائیں گے.
अगर तुम किसी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे हम उनको जबरदस्ती अंदर भेजेंगे, अगर तुम किसी को आने से रोकोगे हम जबरदस्ती उनको बाहर लेकर आएंगे। ये बदमाशी और गुंडागर्दी अब नहीं चल सकती। तुम्हारी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, तुम फारिग हो गए हो और तुम ये बात ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लो कि जो तुम कहते थे ना मैं उनको रुलाऊंगा, अब तुम रो रहे हो, अब तुम्हारा मुकद्दर रोना है, अब तुम साबिक वजीर आजम कहलवाने वाले हो, अब तुम जाकर बार बार ये कहोगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कोई सवाल एक एक करके एक सेकंड, ये थोड़ा नाराज है पहले से। ये बताएं, आपके पास पीटीआई के अरकान काफ़ी दिनों से महफूज थे और आपने जैसे कहते हैं कि चिड़िया को पर नहीं मारने दिया, तो ये बताएं कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिंध हाउस, वहाँ पे जो एंकर्स आज पहुँचे हैं वो किसकी इजाज़त से पहुँचे हैं और रिपोर्टर्स को क्यों वहाँ तक जाने नहीं दिया गया? क्या रिपोर्टर्स के साथ ये नारवा सलूक पीपल्स पार्टी जो कर रही है, क्या ये मीडिया के ऊपर आपकी तरफ से कदगन नहीं है सर? नहीं, देखें, मैंने एक बात शुरू में कही कि कल मुझसे सवाल हुआ कि वहाँ मेंबर्स कौन कौन हैं, कुछ टीवी चैनल्स ने किया, तो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के नून लीग के एमएनएज हैं। मैंने पीटीआई के मेंबर्स का इसलिए नहीं बताया कि मुझे उनकी तरफ से ये इजाज़त नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि जी वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने ये मुनासिब समझा खुद, जब इमरान खान ने भोंगियाँ मारी, जब उनके ऊपर तोहमतें लगाईं, जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो उन्होंने कहा कि जब मीडिया से बात करेंगे। उन्होंने जिनको मुनासिब समझा उनको बुलाया और उनसे बात की। इसमें पीपल्स पार्टी का जो है वो कोई किरदार नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मेज़बानी कर रही है। अगर कोई मुझे, वैसे भी आम हालात में भी कई दोस्तों में कहते हैं जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, सिंध हाउस में कमरा चाहिए, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको फैसिलिटेट करें। अगर हमारे नून लीग के कुछ एमएनएज ने कहा कि जी हमें वहाँ सिक्योरिटी के खदशात हैं, लॉजेस में हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमने उनको फराहम किया। और अगर कुछ मेंबर्स कहें कि जी पीटीआई के भी कहें कि जी हमें जगह दे दें, हम यहाँ सेफ महसूस करेंगे, तो हमने उनको रखा। लेकिन जब तक वो मीडिया से खुद बात नहीं करना चाहते थे, जब तक वो खुद सामने नहीं आना चाहते थे, हमने कोई जोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की। उनका इख्तियार था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर कोई किसी पार्टी का मेंबर जो दूसरी पार्टी में जब शामिल होता है उसे तो लोटा कहा जाता है और आप कहते भी रहे हैं इन्हीं अरकान को। अब कोई इलेक्टेड दूसरी जमात में चला जाए, इलेक्टेड है, उसको क्या नाम देना चाहिए? जहाँ तक मेरी मालूमात है अभी तक कोई एमएनए किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है और वो आज भी पीटीआई के एमएनएज हैं। अब अगर वो खुद छोड़ना चाहें तो मेरा जोर नहीं है, वो उनका अपना फैसला होगा। लेकिन आज जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जो मेरी मालूमात है किसी एक एमएनए भी पीटीआई को छोड़कर किसी और जमात में शमूलियत नहीं की है। नहीं करने का तासुर दिया जा रहा है कि ज़बरदस्ती एमएनएस को बिठाया हुआ है और उसके बाद ये मामला भी सामने आया है कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दे दी है कि सिंध हाउस पर नज़र रखी जाए। कहीं छापा तो नहीं मारा जा रहा सिंध हुकूमत में, सिंध हाउस में? अगर छापा मारा जाता है, पुलिस अंदर आती है, तो क्या आ सकती है? हुकूमत ने क्या हिदायत दी है? देखें, पहली बात तो ये बड़ी शर्म की बात है कि वज़ीर आज़म खुद अगर एडमिट कर रहे हैं कि वो लोगों की जासूसियाँ करवा रहे हैं, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इन मेंबर्स के फ़ोन टेप करो, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इनकी नक्ल हमल पे नज़र रखो, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये काम तो किसी आम शहरी के साथ भी नहीं किया जा सकता जो वज़ीर आज़म अपने अराकीन कौमी असम्बली के साथ करवा रहा है। मुझे आप बताइए कि कौन सा आइन और कानून वज़ीर आज़म को ये इजाज़त और हक देता है कि वो किसी इंटेलिजेंस इदारे को ये कहे कि मेरे एमएनएस के ऊपर नज़र रखो, इनके फ़ोन टेप करो, उनको देखो कि ये किससे मिलते हैं, किधर जाते हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम है अगर वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा छापा मारा जाएगा। भाई सिंध हाउस में कोई दहशतगर्द ठहरे हुए हैं, कोई डाकू ठहरे हुए हैं, कोई कातिल ठहरे हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को या पुलिस को या किसी और इदारे को मतलूब हैं जिनके लिए जाकर छापा मारा जाएगा? अगर आपके एमएनएज हैं, भाई कहीं ठहरे हुए हैं, अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं, तो कोई पाबंदी लगी हुई है कि सिंध हाउस में कोई पीटीआई का एमएनए ठहर नहीं सकता है? या कोई कानून है ये जुर्म कर दिया उन्होंने, कोई खुदा ना खास्ता उन्होंने मुल्क दुश्मनी कर ली है कि आप ये कहते हैं छापा मारेंगे? हम इसीलिए कहते हैं कि ये चवल हैं, ये चवलों के सरदार हैं। इनको ना आइन का पता है, न कानून का पता है, न सियासत का पता है, न अखलाकियात का पता है। अगर उन्होंने
کوئی غیر قانونی کام کرنے کی کوشش کی. دیکھیں سندھ ہاؤس ایک رہائشی علاقہ ہے, ایک آبادی ہے جس کے اندر لوگ رہتے ہیں, جہاں سندھ ہاؤس کے ملازمین بھی رہتے ہیں, جہاں سندھ ہاؤس کے مہمان بھی رہتے ہیں, ہم بھی وہاں ٹھہرتے ہیں. اگر کوئی وہاں کر حملہ آور ہوگا تو اس کو آپ کیا تصور کریں گے؟ کیا وہ قانونی کہلائے گا؟ یہ غیر قانونی ہوگا. اگر وہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس انداز میں دیکھیں گے ہم نے کس طرح اس کو روکنا ہے. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں یہ بھی کہا کہ تمام پارٹیاں ہوں گی مائنس عمران, لیکن پی ٹی آئی ڈیموکریٹک اس میں شامل ہوگی, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں ابھی تک میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. فی الحال تو جو طے ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو اتحادی ہیں وہ مل کر اس نالائق اور نائل حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرائیں گے. اس کے بعد ایک حکومت بنے گی جس میں ظاہر ہے چونکہ نون لیگ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے, ان کا حق ہے کہ وہ کسی کو پرائم منسٹر نامنیٹ کریں اور شاید باقی جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی. اب باقی آگے کیا کیا چیزیں ہونی ہیں, کتنے دن یہ حکومت چلنی ہے, قومی حکومت اگر بننی ہے تو کس طرح کی بننی ہے, اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ پارٹی کی جو قیادتیں ہیں مختلف جماعتوں کی وہ بیٹھ کر کریں گی. پہلے جب بھی وفاق کی حکومت کی طرف سے سندھ کے اندر کوئی بات ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے 18ویں ترمیم کا ذکر کرتے تھے. آج شیخ رشید نے امپریشن دیا ہے کہ ڈی آئی جی کو لے کر یہاں پر سندھ ہاؤس کے اندر ایم این ایس کو بٹھا کے ایک تاثر شیخ رشید کے الفاظ میں یہ تھا کہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وفاقی حکومت میں کس طرح, اس پہ آپ رد عمل کیا دیں گے کہ کس طرح ڈی آئی جی یہاں کے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ ہاؤس, کے پی ہاؤس, بلوچستان ہاؤس, پنجاب ہاؤس, کشمیر ہاؤس, ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں کی پولیس کے پاس ہوتی ہے. بلوچستان ہاؤس کی سیکیورٹی بلوچستان کی پولیس کے پاس ہے, کے پی کی جو پولیس ہے وہ کے پی کو دیتی ہے, پنجاب ہاؤس کی سیکیورٹی پنجاب پولیس کے پاس ہے, سندھ ہاؤس کی سیکیورٹی سندھ پولیس کے پاس ہے. آج سے نہیں ہے, یہ جب سے بنا ہے تب سے ہے. اب اگر وہاں جو صورتحال بن جائے کہ کچھ لوگ اگر رہنا شروع کر دیں, پھر یہ خدشہ ہو کہ وفاقی حکومت کوئی ایسی کارروائی کر سکتی ہے, تو وہاں سیکیورٹی انہانس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر سندھ حکومت نے وہاں پولیس کی تعداد بڑھا دی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اور ایک ایسا اقدام ہے. اب بھائی اگر ایک ڈی آئی جی یا کوئی بھی آفیسر پوسٹڈ ہے سندھ میں تو کیا وہ احکامات یہاں وفاقی حکومت سے لے گا؟ اس کو قانون کے تحت سندھ حکومت کے احکامات کو فالو کرنا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مانیں. اب اگر اس کو یہ وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے تو یہ بناتے رہیں, لیکن یہ غلط طرز عمل ہے. پولیس اگر وہاں آئی ہے تو وہ سیکیورٹی دینے کے لیے آئی ہے. ہاں اگر پولیس نے سڑک پہ چلتے ہوئے کسی آدمی کو اغوا کر لیا ہے زبردستی اور اس کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے تو بالکل آپ پکڑ لیجئے جناب کسی کو. لیکن جب تک لوگ وہاں پر اپنی مرضی سے ٹھہرے ہوئے ہیں اس قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وزیر اعظم ہوں یا اس کے چول وزیر ہوں, یہ گھبرا رہے تھے, پھر بوکھلا رہے تھے, پھر سٹ پٹا رہے تھے. اب یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان کی ذہنی حالت اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. دیکھیں نا, کبھی ٹوکرے کا پھل ہو جاتا ہے, کبھی وہ قانون میں ہاتھ لینے کو پتہ نہیں کیا ہاتھ میں کچھ کہہ دیتے ہیں, الٹا سیدھی باتیں کرتے ہیں. میں تو دہرا بھی نہیں سکتا ہوں, اتنی بیوقوفی کی باتیں کرتے. تو یہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو الفاظ بھی ان کے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ان کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں. تو میری تو گزارش ہوگی ان تمام چولوں سے کہ بابا جان چھڑاؤ عمران سے, جو گلے میں پڑا ہوا ہے تمہارے نہیں اس ملک کے. جان چھوٹ رہی ہے, جان چھڑاؤ, اپنی گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے, کوئی آگے ٹھیک راستہ چنو. نام تو آپ نہیں بتائیں گے لیکن تعداد ہی بتا دیں گے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے مہمان ہیں سندھ ہاؤس میں. نہیں یار, فرینکلی اسپیکنگ میں صحیح بات بتاؤں آپ کو, مجھے تعداد کا پتہ نہیں ہے. لیکن میں نے راجہ ریاض کو سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 ممبرز ان کے وہاں ہیں, جو راجہ ریاض نے کہا. لیکن میں اس میں آپ کو اضافہ کر دیتا ہوں, کہ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی تعداد 24 نہیں ہے. صرف وہ نہیں ہے جو سندھ ہاؤس میں ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود مختلف جگہوں پہ اپنی مرضی سے ٹھہرے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پی ٹی آئی کے چول وزیروں کے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب 28 تاریخ کو آپ جائیں گے اسمبلی کے اندر, مجھے امید ہے کہ پہلے تو میں 30-35 سمجھ رہا تھا, لیکن اب جو میں رفتار دیکھ رہا ہوں شاید یہ کچھ بہت زیادہ ہوگی, ہو سکتا ہے کہ اکثریت ادھر نہ آ جائے. سعید بھائی میرا سوال یہ ہے, کیا اب وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر مستفی نہیں ہونا جانا چاہیے؟ اخلاق ہوگا تو مستفی ہوگا. یہ بتائیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ
पिछली दफ़ा भी सिंध की पुलिस और पंजाब पुलिस और इस वफाक की पुलिस के दरमियान मुख्तलिफ हवालों से सिक्योरिटी के हवाले से आपस में तसादम भी हुआ। तो अगर ऐसी कुछ सूरत हाल होगी तो फिर ये सारा बोझ कौन उठाएगा? यार देखें, सीधी सी बात है, आप कानून को समझते हैं, आप सारे इस निज़ाम को समझते हैं। सिंध हाउस में अगर कुछ लोग ठहरे हुए हैं अपनी मर्जी और मंशा के, मतलब मिसाल अगर मैं ठहरा हुआ हूँ और इस्लामाबाद की पुलिस आ जाए और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले जाए। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इत्तेहादी हमारे साथ ना भी आए तब भी हुकूमत को जाना होगा। वज़ीर सईद गनी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये वजाहत पेश की जा रही थी कि आया कि PTI अरकान क्यों कर सिंध असम्बली तशरीफ़ लाए।